ہمارے ایک صاحب تھے، کہنے لگے جی میرے دادا جان نماز نہیں پڑھتے، عمر 85 سال ہو گئی، آپ انہیں کچھ نصیحت کر دیں۔ ہم نے کچھ نماز کی بات چلائی بیٹھ کے کہ بھئی آپ فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اب تو آپ کے بچے ہیں سارا بوجھ اٹھانے والے، تو آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ تو جب یہ کہا نا تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو پکڑ کے کہنے لگے بس اس کے اندر درد ہے، یہ ختم ہو جائے نا تو میں نماز شروع کر دوں گا۔ یعنی 85 سال کی عمر میں ابھی اس انتظار میں کہ گھٹنے کا درد پہلے ختم ہو پھر میں نماز پڑھوں۔ تو یہ دنیا بندے اور اپنے اس کے پروردگار کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے۔ اور میرے دوست، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضُ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ۔ دنیا میں کوئی چیز تجھ سے جدا ہو جائے تو تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے، لیکن اے دوست اگر تو اللہ سے دور ہو گیا تو تیرے پاس اللہ کا بدل کوئی موجود ہے۔ اس لیے اس دنیا کو خوبصورت سانپ کہا گیا۔ خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہر دارت در درو دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقشو نگار، زہر ای مار منقش قاتل است، باشد از وے دور ہر کو عاقل۔ کہ یہ دنیا سانپ کی طرح اپنے اندر زہر رکھتی ہے، مگر ظاہر میں سانپ کی طرح بڑی سجی ہوئی ہے۔ اہل دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ سانپ ڈس لیتا ہے، دنیا بھی ڈس لیتی ہے۔ سانپ کا سر پورے جسم میں پھیل کر اس کو بے جان بنا دیتا ہے، دنیا کی محبت پورے جسم میں رچ بس کر انسان کو روحانی طور پر بے جان بنا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے، وہ سانپ کے دانت توڑ دیتے ہیں اور ایسا منتر آتا ہے کہ سانپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو سپیرے کہتے ہیں۔ وہ سانپ کو اپنی پوٹلی میں لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، سانپ ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح اللہ والے وہ بھی دنیا کے منتر کو سیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ دنیا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں رہ کر اس دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا، اسی لیے ان کے سامنے سونے چاندی کے خزانے ہوتے تھے، اور وہ فرماتے تھے تہجد کی نماز پڑھ کر، یا سفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ چنانچہ عوام الناس تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور ان کے گھوڑے سلامت نکل گئے، لیکن اہل علم حضرات کے نزدیک صحابہ کرام کی اس سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ جب فتوحات کا دور چلا اور فارس اور روم کے خزانے ان کے قدموں میں لا دیے گئے، سونے چاندی کے ڈھیر مال غنیمت کے سامنے ان کے لگ جاتے تھے، ان کے سامنے دنیا کے دریا بہے، وہ اس دریا میں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر نکل گئے۔ یہ ان کی بڑی کرامت ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، تو جی آخر کمانا بھی تو فرض ہے نا، جب بھی بات کریں نا کسی سے فوراً، اور جی آخر کمانا بھی تو فرض ہے۔ اب دو جواب، بھئی فرض تو ہے، لیکن اس فرض کا کیا مطلب کہ اس کے پیچھے نمازیں قضا کر دیں، اس کے پیچھے حکم خدا کو چھوڑ دیں، باقی اعمال کا کوئی خیال نہیں کرنا، بلکہ کتاب میں پڑھا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ رئیس التبلیغ جو تھے، ایک موقع پر وہ یوں فرمانے لگے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کمانا فرض ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان دنیا داروں کے لیے دنیا کمانا حرام ہے، اور پھر اس کی دلیل دی، فرمایا اس لیے کہ ابھی تمہیں حرام اور حلال کے مسائل کا پتہ نہیں، جائز ناجائز کے مسائل کا پتہ نہیں۔ اس بے علمی میں جب دنیا کماؤ گے تو دنیا کمانا تمہارے لیے فرض نہیں، تمہارے لیے حرام ہوگا۔ پہلے دین سیکھو، پھر دنیا میں ہاتھ ڈالو۔